اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اتنی خوبصورت سی محفل میں مجھے دعوت دینے کے لیے۔ اور پہلی ملاقات جب میری مفتی صاحب سے ہوئی تھی، وزٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے جو انسٹیٹیوشن اسلام آباد میں، وہاں پر تو کافی دیر بیٹھک رہی ہماری، کافی بات چیت ہوئی ہماری۔ ہم نے جوانوں کے اوپر بات کی، ہم نے دین اسلام کے اوپر بات کی، اور جو مین پوائنٹ تھا ہمارا، جو مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جوانوں کو ہم دین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پھر مفتی صاحب نے اپنے ادارے کے حوالے سے بات کی، اپنے اسٹرگل کے حوالے سے بات کی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ان کی ایک خواہش ہے دل کی کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اپنے اساتذہ کرام سے، وہی علم اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جتنے بھی پاکستان کی جتنے نوجوان ہیں، امت مسلمہ کے جتنے نوجوان ہیں، یہ ان کی ایک خواہش ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چاہتا ہوں وہ نوجوان بھی اس سے آگاہ ہو جائیں، وہ نوجوان جن کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لیے، قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لیے، حدیث مبارکہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لیے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ ان نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی پروفیشنل فیلڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کا بھی درس جو ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ دینا شروع کرے اپنے باقی کے جتنے احباب ہیں، اپنے باقی کے جتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کو۔ تو ماشاءاللہ جو بات چیت ہوئی ان سے میری، تو میں کافی خوش ہوا، اور کافی ایک انسپائرنگ سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارتا ہے اور پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی وہ چیزیں سکھائے جو اس نے خود سیکھی ہے۔ اور یقیناً یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو علم آپ حاصل کرتے ہو وہ آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک حدیث بھی ہے مفتی صاحب، ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ بالکل، تو یہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ جو درس ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو وہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے کردار کو یاد رکھتے ہیں، ان کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور آج بھی ہمارے بچے ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ یہ مقام ہے اسلام کا، یہ مقام ہے قرآن و سنت کا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے تو ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی محنت ماشاءاللہ مفتی صاحب کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں۔ پڑھتے تو قرآن کی تلاوت سب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں، اکثر مجھ سے والدین یہی پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچے کس طریقے سے ہمارے ان کے اخلاقیات اچھے ہوں، پڑھائی میں وہ اچھے ہوں، یا کس طریقے سے ان کو ہم ایک بہترین کردار بنا سکتے ہیں۔ تو میں ان کو سمپلی یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچوں کی تربیت پراپرلی ہو، بہترین طریقے سے ہو، تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے بہترین اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، اپنا مقصد بنائیں، اور ان دو چیزوں کے بیس پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ وقت کا سب سے بہترین انجینئر اور سائنٹسٹ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین عالم دین بھی ہوگا، اور وہ اپنے اسی کردار سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائے گا اسلام کا، جو اور بھی زیادہ ضروری بات ہے۔ آپ خود عمل کرو، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بہترین یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاؤ تاکہ اور لوگ بھی آپ کے کردار کو دیکھ کر یا آپ کی اس زندگی کو دیکھ کر اور لوگوں بھی استفادہ حاصل کریں، فائدہ حاصل کر سکیں، اور وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں، وہ بھی رابطہ بنائیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہو گئی۔ تو یہی میرا سمپل جواب ہوتا ہے کہ ان دو رستوں سے بہترین اور رستے ہی نہیں ہمارے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل قرآن کو گھر میں صرف اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ غلط سایوں کو گھر سے دور رکھا جائے، تاکہ جنات کو یا جتنے بھی غلط سائے ہیں ان سب کو گھر سے دور رکھا جائے، یا دکان میں ہم اس لیے یا گھر میں اس لیے ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار اٹھا کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں قرآن کے تھرو۔ اب جس طریقے سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں نا، بظاہر بات کرو، آپ سب کے سامنے لگا ہوا ہوں، بات چیت کرو، آپ لوگ مجھے غور سے سن رہے ہو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بھی یہی ہے. جب تم قرآن کو پڑھتے ہو، یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے میرا. جب تم قرآن پڑھو تو سمجھو کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم سے بات کر رہا ہوں. یہ احساس کو بلڈ کرنا، اس احساس کو بنانا، اس احساس کو سمجھنا، یہ ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. اور یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ جیسے بچے، آپ جیسے نوجوان، مجھ جیسے نوجوان اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کر باقی کے بچے بھی بدلنا شروع کریں گے. آپ میں سے بیٹھنے والے یہاں پہ جتنے بھی ماشاءاللہ جتنے بھی حافظ قرآن یہ بچے میں نے دیکھے ماشاءاللہ اتنی کم عمروں میں انہوں نے جو ہے حفظ کیا. اب یہ آگے بڑھیں گے، ان کو زندگی میں اور بھی چیلنجز موجود ہیں جو یہ فیس کریں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. اگر یہ اسٹرانگ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور محنت جاری رکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو دیکھ کر لوگ سیکھنا شروع کریں گے. ابھی دیکھ کر ماشاءاللہ ان سے میں خود انسپائر ہوا. ماشاءاللہ ان کی مطلب مجھ سے کم عمر کے بچے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میں خود بیٹھ کر ان سے انسپائر ہوا. تو اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو دیکھیں گے، ان کے کردار کو دیکھیں گے اور اس سے انسپائر ہوں گے. تو ضروری ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن کی تلاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں. اچھا، ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان پیچھے رہ چکے ہیں آج. تو اگر ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، یہی تو آئیڈیل زندگی ہے، یہی تو بہترین زندگی ہے. انسان کو اور کیا چاہیے زندگی میں کہ آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بن گیا. آپ کو جس چیز کی ضرورت آپ اللہ سے مانگتے ہو، مشکل آتی ہے تو آپ یہ کہہ کر صبر کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بھیجنے والی ذات ہے، اللہ لینے والی ذات بھی ہے واپس. اللہ نے مشکل بھیجی تو یہی وہ ذات ہے جو یہ مشکل کو دور کرے گا مجھ سے. یہی احساس ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے انسان کے اندر. تو یہی تو بہترین زندگی ہے. اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی ہم خواہش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کی اہمیت کے حوالے سے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفتی صاحب اگر میں غلط ہوتا ہوں مجھے درست کیجیے گا، کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اور اس کو تم لوگوں کے لیے اس لیے بھیجا گیا تاکہ جتنے عقل مند لوگ ہیں، اس کا مفہوم ایسا بنتا ہے عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بابرکت کتاب کو اس لیے بھیجا تاکہ عقل مند اور ذہین لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. اب جب اللہ خود فرما رہے ہیں بظاہراً تو ہم کیسے ہوتے ہیں اس چیز کا انکار کرنے والے؟ اچھا، ایک دوسری جگہ پر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اسی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں. اور صرف یہ دو صورتیں نہیں بلکہ کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جاگو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں. سورہ یاسین کے میرے خیال سے 36ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جوڑوں کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. لیکن کیا ہے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں پہ جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹ نہیں رہا بلکہ وہ پردہ مستقل ادھر کھڑا ہے اور ہم پہنچ نہیں پا رہے اس جگہ تک. اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر سے ایک احساس پیدا ہوگی، ایک تڑپ پیدا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. اگر ایک پیاسا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، اب مجھے پیاس لگ رہی ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے میں پانی پیوں. تو اگر آپ کو ایسی ہی پیاس نہیں لگے گی قرآن کو سمجھنے کے لیے تو آپ جتنی بھی کوشش کرو آپ اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پیاس بلڈ کرنی ضروری. اور وہ پیاس کیسے بلڈ ہوگی؟ وہ تب بلڈ ہوگی جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا اور جب آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو میں یہاں پہ جتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں، مجھ سے کافی بڑے علماء یہاں پہ موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو، حدیث کو، دین کو مجھ سے بہت بہتر سمجھا ہوا ہے. میری تو ابھی 16 سال کی عمر ہے، مجھے کیا پتا قرآن کے بارے میں اتنا کچھ، حدیث کے بارے میں جتنا مفتی صاحب کو پتا ہے، باقی کے جتنے مفتی صاحب اور علماء یہاں پہ موجود ہیں. تو میں خود یہاں پہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ان کو سنوں اور ان سے سیکھوں اور اپنے لیے میں ایک ایسا طریقہ بنا سکوں کہ میں بھی جو ہے دین کو اور زیادہ سمجھوں. میں اس لیے خود ذاتی طور پر میں نے اس کانفرنس کو جوائن کیا تاکہ میں ان سے دیکھ کر سیکھ سکوں کہ کس طریقے سے قرآن کو میں بہتر طریقے سے سمجھوں. لیکن سمپلی میں کہنا یہی چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی ترقی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دین میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے صرف بس یہ دو راستے ہیں ہمارے پاس، ایک قرآن اور ایک سنت کا. تو اس کو اگنور نہ کریں. قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، سنت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. جب آپ خود اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے آپ کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھیں گے آپ سے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہ بتاتے بھی تھے لیکن زیادہ تر ان کی صحبت میں رہ کر اصحابہ کرام جتنے تھے وہ ان سے سیکھتے تھے. ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے ان سے سیکھا.
اخلاقیات جتنے تھے اڈاپٹ کیے, جتنا بھی دینی علم تھا, قرآن کا علم تھا, جتنا بھی حدیث کا علم تھا, سنت کا علم تھا, وہ سب اڈاپٹ کیا انہوں نے ان کے صحبت میں رہ کر. تو جب ہم خود اپنے کردار کو اتنا بہترین بنائیں گے, لوگ ہماری صحبت میں جب آ کے بیٹھیں گے, چاہے ہمارے دوست ہو, ہمارے بھائی بہن ہو, ہمارے رشتہ دار ہو, تو خود ہم سے سیکھیں گے, کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات تو سیکھ کے چلے جائیں گے. اب وہی ایک اچھی بات انہوں نے سیکھی اور وہ آگے جا کے اور لوگوں تک وہ پہنچائے, تو یہ کتنا بڑا خیر کا کام پھیل گیا آپ کی ایک بات کرنے سے. میرے خیال سے کچھ دنوں پہلے مفتی صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قیام و طعام پر ایک بچہ بیٹھتا تھا, آپ نے ذکر کیا تھا نا اس کا, وہ بچہ جو ہے وہ فضائل اعمال پڑھتا تھا لوگوں کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچہ اس نے چھوڑ دیا فضائل اعمال پڑھنا. تو وہ جو شخص تھے انہوں نے, مطلب ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص تھے, وہ گزر رہے تھے میرے خیال سے کسی نیشنل ہائی وے پہ تھے, تو وہ قیام و طعام پہ رکے نماز پڑھنے کے لیے. تو جب گئے نماز پڑھنے اندر, ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہی وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی. تو جب وہ اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے, تو انہوں نے غور کیا کہ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا فضائل اعمال پڑھ رہا ہے, اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہیں جو بیٹھ کر فضائل اعمال کو سن رہے ہیں. اچھا, تو وہ بیٹھ کر اپنی دعا کرنے لگے, اور پیچھے سے وہ بچہ فضائل اعمال میں دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا, اسلام کی, دین کی, قرآن کی, اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو وہ دعا پڑھتے پڑھتے اس شخص کے دل کے اندر ایک خواہش پڑتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ دیا ہے, وہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں, تو کیوں نہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ کیوں نہ بن جائے, وہ قرآن کا علم کیوں نہ حاصل کرے. تو وہ اپنا دعا کر رہے ہیں, وہ بچہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ تو فضائل اعمال دوسرے لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ سائڈ پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہے, اور دعا کرتے کرتے انہوں نے وہ بات سنی اور وہ بات ان کے دل کو لگ گئی. تو آ کے بیٹھے گاڑی میں, تو اپنی اہلیہ سے انہوں نے اس پہ بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں. تو ان کو بھی یہ بات بہت اچھی لگی, اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. اور پھر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اس طریقے سے اور کتنے بچے ہوں گے جن کو ہم حافظ قرآن بنا پائیں گے, جن کو ہم اسلام سکھا پائیں گے, دین سکھا پائیں گے, قرآن سکھا پائیں گے, حدیث سکھا پائیں گے. یہی سوچ کو لے کر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, اور اس مدرسے میں جو ہے آج میرے خیال سے سینکڑوں ہزاروں بچے ایسے ہوں گے جو ادھر سے فارغ ہوئے, اور جس نے حفظ کیا اور قرآن اور دین کا علم وہاں سے حاصل کیا. اچھا, پھر تھوڑے عرصے بعد, مدرسہ بننے کے بعد, کچھ 8-10 سال بعد, اسی راستے سے گزر رہے تھے وہ شخص. تو وہ پھر اسی قیام و طعام پہ رک گئے کہ چلو اگر وہ بچہ ملتا ہے تو میں ذرا اس سے ملاقات کر لیتا ہوں. تو جب گئے اندر, نماز پڑھی, تو دیکھا کوئی بچہ وہاں پہ موجود نہیں تھا فضائل اعمال پڑھنے والا. تو وہ بہت حیران ہو گئے. باہر نکل آئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے, یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا کرتا تھا ایک وقت میں جو فضائل اعمال پڑھتا تھا, وہ بچہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا, وہ جو سامنے ریڈی کے ساتھ وہ بچہ کھڑا ہے, یہ وہ لڑکا ہے. تو چلے گئے اس کے پاس, اس سے پوچھتے کہ آپ نے فضائل اعمال پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو بچہ کہنے لگا کہ پہلے جب میں پڑھتا تھا تو چند لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ سنتے تھے فضائل اعمال, لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے. 5 سے 3, 3 سے 2, 2 سے 1, پھر ایک وقت ایسا ہے کہ میں اکیلے پڑھتا رہتا تھا اور کوئی میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو پھر بس میں نے بھی یہی سوچا کہ جب کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھتا, میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ کوئی سننے والا نہیں تھا. تو وہ شخص حیران ہو جاتے ہیں اور وہ آگے سے بولتے ہیں کہ اللہ کے بندے, تم نے پڑھنا کیوں چھوڑا؟ میں نے تمہاری وجہ سے, تم بیٹھ کے فضائل اعمال پڑھ رہے, میں تمہیں سن بھی نہیں رہا تھا, میں تو اپنی دعا کر رہا تھا, لیکن تمہاری آواز میرے کانوں میں لگی اور وہ میرے دل کو وہ آواز چھو گئی, تمہاری وہ بات چھو گئی جو تم فضائل اعمال میں پڑھ رہے تھے. اور اس ایک چھوٹی بات کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور ہزاروں بچوں کو, ہزاروں طلباء کو حافظ قرآن بنایا, ہزاروں بچوں کو جو ہے قرآن سکھایا, ہزاروں بچوں کو حدیث سکھائی, ہزاروں بچوں کو اسلام کی تاریخ سکھائی, ہزاروں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سکھایا, صرف ایک اس تمہاری بات کی وجہ سے. تو ایک بندے کو اتنا بڑا فائدہ ملا تو اور لوگوں کو کتنا بڑا فائدہ مل سکتا ہے. تم اس کو روکو نا اس کو, تم اور بھی پڑھتے جاؤ, فضائل اعمال پڑھتے جاؤ. تو دیکھیے کتنا بڑا ثواب کا کام ہوا. وہ بچہ تو بیٹھ کر اپنی فضائل اعمال پڑھتا رہتا تھا, اس کو کیا پتا تھا کہ کوئی شخص آئے گا, وہ نماز پڑھ کے دعا کرے گا, اس کو میری بات اتنی اچھی لگ جائے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا, اور اپنے بیٹے کو بنانے کے بعد ہزاروں بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا وسیلہ وہ بن سکتا ہے وہ انسان. تو اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ امید ہونی چاہیے, ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص کی زندگی بھی آپ نے بدل دی, ایک شخص کی بھی زندگی نہ بدل سکے, کم از کم اس کی ایک غلط عادت کو چھڑا کر اس کو ایک اچھے عادت میں آپ نے لگا دیا, وہ پوری عمر وہ اچھا کام کرتا جائے گا, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. تو یہ کتنی بڑی خیر کا کام ہو گیا آپ کے لیے. تو اسی لیے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنا بھی ہم ہاتھ پیر ماریں, جتنا بھی پیسہ کمائیں, جتنی بھی شہرت حاصل کریں, جتنے بھی بڑے بڑے بنگلے بنائیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں ہم اپنے لیے, اس کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے. وہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے. ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا بستر نرم بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ اتنا نرم کیوں ہے میرا بستر؟ ناراض ہو گئے اس بات پر کہ میں تو مسافر آدمی ہوں, میں تو چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں, میں نے یہاں سے چلے جانا ہے, تم لوگ میرے لیے نرم بستریں کیوں لا رہے ہو؟ اب کتنی خوبصورت اگزامپل ملتی ہے ہمیں یہاں سے. وہ شخص کہ جو سونے ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ اللہ سے مانگ لیتا تو کیا اللہ انکار کرتے اس کا؟ کیا اللہ انکار کرتے اس کا؟ کبھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے نہیں مانگا, انہوں نے سادگی اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ چند دنوں کے مہمان اس دنیا میں اور یہاں سے انہوں نے چلے جانے. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس بات کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو اس بات کی اہمیت کو پیدا کریں, غور و فکر کریں. ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں, جتنے بھی ہاتھ پیر ماریں, ہماری کامیابی قرآن اور سنت سے ہٹ کر کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں جو مسلمانوں کا اتنا بڑا نام ہوا کرتا تھا, اتنی خلافتیں تھیں مسلمانوں کی, اتنے بادشاہ موجود تھے, اتنی مثالیں موجود تھی کہ سب سے بہترین سائنسدان مسلمان ہوا کرتا تھا, سب سے بہترین فزیشین مسلمان ہوا کرتا تھا, سب سے بہترین میتھمیٹیشین مسلمان ہوا کرتا تھا, کیمسٹری کا فادر اس دور میں مسلمان جانا جاتا تھا, فزکس کا فادر اس دور میں مسلمان کو کہا جاتا تھا. جتنے میتھمیٹکس کی جتنی مین ٹاپک میتھمیٹکس کا الجبرا, محمد بن موسیٰ الخوارزمی, انہوں نے اس کو ڈسکور کیا. کتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کی اس دور میں مسلمانوں نے. کس بیس پر؟ قرآن و سنت کے بیس پر. اور ہم اسی قرآن و سنت کو بلا چکے ہیں کہ جس کو سمجھ کر, جس کے اوپر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ ہمارا حال ہے آج کل کا. اور آج کل پھر فتنوں کا ایسا دور ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف بد نظری سے آپ خود کو بچاؤ تو آپ وقت کے ولی ہو. اتنے فتنے کا دور ہے. لیکن اتنے فتنوں کے دور, اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ فتنوں کا دور ہے, اتنا برا حال ہے ہم مسلمانوں کا, اس کے باوجود بھی ہم قرآن و سنت کو بلا چکے ہیں اور ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم اچھے لباس کو, اچھی گاڑی کو, اچھے گھر کو, اچھے بینک بیلنس کو, اچھے سٹیٹس کو ہم زیادہ قدر دیتے ہیں بجائے ایک عالم کے. ایک عالم کا جو سٹیٹس ہے, ہمیں کیا پتا اس کی اہمیت کا؟ ہم تو اس کی قدر کرنا نہیں جانتے. اگر ہم ایک عالم کی قدر کرنا جانتے تو ہم, اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا آج. تو قرآن و سنت کی اہمیت کو سمجھیں. اپنے بچوں کی خدا را قرآن و تربیت کے بغیر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں, اور اس کے بغیر ان کی تربیت کرنا ناممکن ہے. اس کی بغیر ان کی تربیت ہو نہیں سکتی. اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بناؤ کہ میں جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی تربیت کی, اس طریقے سے میں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اٹھائیں. کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی. اس موضوع کو پکڑیں, اس پر خود عمل کریں. سب سے پہلے جب آپ خود عمل کرو گے, آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, بلکہ وہ خود آپ کو دیکھ کر سیکھنا شروع کر دیں گے. اور یہی تو انسان کا نیچر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اڈاپٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر زبان بھی سیکھتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر وہی ریئیکشن دیتا ہے. یہ بات میں پچھلے 6 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں. تو اگر ہم سب سے پہلے خود عمل کریں تو پھر ہمیں اور لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہ ہمارے صرف یہ جو ہم لباس اوڑھ کر بظاہر ہم دکھ رہے ہیں, اس بظاہر کو بھی لوگ دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں. صرف یہ بظاہر اوڑھنا, صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیشن کو ان کو کاپی کرنا. تو ان 2 چیزوں کو پکڑے, قرآن اور سنت کو, اور اس کے بیسس پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولز کالجز نہ بھیجو. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن اور سنت سکھاؤ, اس کی اہمیت سکھاؤ, اور اس کو ساتھ ساتھ اس کو ایک بہترین انجینئر اور ڈاکٹر بھی بناؤ, تو اس سے اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اس سے اور خوبصورت بات کیا ہو گئی؟ تو یہ 2 رول ماڈلز ہیں ہمارے سامنے, یہ 2 طریقے ہیں ہمارے سامنے. اس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. میں بار بار یہ بات اسی لیے ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ یہ بات ہماری ذہنوں میں بیٹھے. ہم یہ بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں, قرآن و سنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں, لیکن وہ احساس ہمارے اندر بلڈ نہیں ہو رہا. اور یہ تب پیدا ہوگا جب ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آخر میں معذرت کے ساتھ میں اتنی بات نہیں کر سکا, چونکہ تھوڑی سی گلے میں خارش ہے کچھ دنوں سے, اس وجہ سے. اور میں چاہوں گا کہ جتنی بھی اور علماء ہیں ان کو موقع دیا جائے, اور ان سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ظاہری بات ہے, میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں, بہت کچھ فیل کر چکے ہیں اپنی زندگی میں, اور جو رابطہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ایسا نہ میرا ہے اور نہ آپ لوگوں کا شاید ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ان کو سنیں, ان کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھائیں گے, اپنے بچوں کو علماء بنائیں گے. ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے,
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہمارے بچوں ہمارے پیرنٹس کی خواہش ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے علماء بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے, ہدایت عطا کرے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ الخیر. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.